السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام آخرت کی ابدی فلاح کی دعوت ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی بستی میں داخلے کی دعوت ہے۔ اسلام جس سچائی سے لوگوں کو روشناس کراتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا ہماری زندگی کا آغاز ہے۔ ہماری موت کے ساتھ ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ مرحلہ اس وقت شروع ہوگا جب ایک روز موجودہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اس روز زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ اس دنیا میں ایک طرف ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی بادشاہی ہوگی اور دوسری طرف سرکشوں ظالموں کے لیے جہنم کا قید خانہ ہوگا۔ جنت کی بادشاہی وہ حاصل کرے گا جس نے ایمان اور اخلاق کے تقاضے اچھی طرح نبھانے کی کوشش میں زندگی گزاری۔ قید خانے کا انجام اس شخص کے حصے میں آئے گا جو سرکشی، غفلت اور ظلم کی روش پر جیتا رہا۔ اسلام کے نزدیک ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان اس دنیا کو وقت و اتفاق کی کاروائی نہ سمجھے بلکہ ایک خدا کی تخلیق مانے۔ وہ اس خدا کے ساتھ نہ کسی کو شریک کرے اور نہ کسی اور کی عبادت کرے۔ وہ یہ یقین رکھے کہ ایک روز اسے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور انہی اعمال پر اس کے ابدی مستقبل کا انحصار ہے۔ وہ اس حقیقت کو مانے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاری۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ آخری دفعہ اللہ نے اپنی ہدایت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو قرآن کریم کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس دعوت کا بیان بھی ہے اور اس کی سچائی کو آخری درجے میں ثابت کر دینے والے دلائل کا مجموعہ بھی ہے۔ اللہ کے نزدیک ان سچائیوں کو مان لینا ایمان ہے، مگر یہ ایمان مفید اسی وقت ہوگا کہ جب ان کے ساتھ بندہ مومن بندگی کی زندگی گزارے گا۔ بندگی کی اس زندگی کے چند اہم تقاضے ہیں۔ پہلا کہ انسان ایک ربانی یا سچا خدا پرست انسان بنے۔ وہ جس خدا کو مانتا ہے اس کا فرما بردار بنے اور اپنی عبادت اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دے، اس کا شکر گزار رہے، اس کی یاد کو اپنی زندگی بنائے، اس کا تقوی اختیار کر کے اس کی حدود کی پابندی کرے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، اس کی راہ صبر کے ساتھ قائم رہے اور زندگی اسی کے بھروسے پر گزارے۔ اسی ربانی سوچ اور رویے کے ساتھ وہ ان تقاضوں کو پورا کرے جنہیں بندگی کی زندگی لازم کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا مطالبہ عمل صالحہ کا ہے۔ اعمال صالحہ کے 3 پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق خدا کی عبادت سے ہے۔ اس میں لازم ہے کہ انسان 5 وقت اللہ کی پرستش کے لیے نماز پڑھے، اپنی آمدنی اور ضروریات سے زائد مال پر زکوٰۃ دے۔ یہ رقم غریبوں، ضرورت مندوں اور دیگر مصارف پر خرچ کی جاتی ہے۔ وہ ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور اگر قدرت رکھتا ہو تو زندگی میں ایک دفعہ مکہ جا کر حج کی عبادت ادا کرے۔ دوسرے پہلو کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اس میں وہ تمام اخلاقی مطالبات شامل ہیں جن سے دنیا واقف ہے: عدل، احسان، امانت، دیانت، سچ، صبر، استقامت، عہد کی پابندی، عفو و درگزر، والدین اور اقربا سے حسن سلوک، غریبوں، ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرنا اس کی نمایاں ترین مثالیں ہیں۔ اسی طرح اخلاقی برائیوں سے بچنا بھی دینی فریضہ ہے۔ ظلم، قتل، تکبر، اسراف، بخل، ریاکاری، لوگوں کو ایذا دینا، ان کے عیب ڈھونڈنا، ان کا حق مارنا، ان کے ساتھ سنگدلی سے پیش آنا اس رویے کی چند مثالیں ہیں۔ تیسرے پہلو کا تعلق صنف مخالف سے ہے۔ خدا کا قانون ہے، اس نے انسان کی صنفی جذبات کی تسکین کے لیے نکاح کے ذریعے مرد و عورت کا تعلق ہی جائز قرار دیا ہے۔ فحاشی، عریانی، ہم جنس پرستی، خفیہ یا اعلانیہ ناجائز تعلق کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔
اعمال صالحہ کے ساتھ بندگی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ نے انفرادی یا اجتماعی معاملے میں کوئی قانون دیا یا حدود مقرر کی ہیں تو اس کی پابندی کی جائے۔ یہ وہ شریعت ہے جس کا تعلق زندگی کے تمام اہم پہلوؤں سے ہے۔ ایمان، اخلاق اور شریعت کے ان تمام تقاضوں کا کامل نمونہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دیا ہے۔ آپ کی ہستی ہدایت کا تنہا ماخذ اور آپ کی سیرت عمل کا واحد مصدقہ معیار ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ایمان و اخلاق کے ان تقاضوں کو نبھاتے ہیں، وہ اپنے نفس کو فکر و عمل کی ہر گمراہی سے بچا کر اسے پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ایسے پاکیزہ لوگوں کو وہ جنت کی ابدی بادشاہی میں ہمیشہ کی سرفرازی سے نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر اس دعوت کا انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، ظلم کی روش پر قائم رہے، اس دعوت کو نظر انداز کر کے غفلت کا شکار رہے، ان کا انجام جہنم کا قید خانہ ہے۔ بس یہی اسلام ہے، یہی اس کی دعوت ہے اور یہی اس کے تقاضے ہیں۔ اس دعوت کو قبول کرنے والے کسی معاشرے میں اکثریت میں ہو جاتے ہیں تو دنیا میں عدل، امن اور روحانی اور ذہنی سکون عام ہو جاتا ہے، معاشی اور سیاسی استحکام قائم ہوتا ہے اور ظلم ناانصافی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نمونہ قدیم دنیا نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا، اور جدید دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے زمانے میں دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے اور اسلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔